بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا صدق الله العلي العظيم۔ یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے متعلق گزشتہ جمعے میں بھی باتیں آئی ہوں گی اور اس سے پہلے جمعے میں بھی ہم نے اس مبارک مہینے کی فضیلت کے متعلق بتایا تھا کہ یہ مہینہ اشہر حرم میں سے ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں میں 4 مہینے کو محترم عظمت اور حرمت والے مہینے قرار دیے ہیں، ان میں یہ ایک مہینہ رجب کا بھی ہے۔ اور مشہور روایت کے مطابق اسی مہینے کی 27ویں تاریخ کو ایک بہت ہی عظیم واقعہ جس کو معراج کا واقعہ کہتے ہیں، بہت سے مفسرین لکھتے ہیں، بہت سے اس کا انکار بھی کرتے ہیں۔ معراج کا واقعہ اور اس کی حکمت مختلف علماء کرام نے، بزرگان دین نے بہت کچھ کتابوں کے اندر اس کو بیان کیا ہے۔ مختصر سا واقعہ آج اس کو ذکر کر دیتے ہیں کہ عام طور پر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت ہے کہ جب کسی بندے کو جب بلند مقام کوئی اعزاز عطا فرمانا چاہتا ہے تو پہلے اس پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں۔ جب ہم تاریخ کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے یہ سبق ملتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر انعام ملنے سے پہلے ان پر بہت مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے۔ قرآن خود کہتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ لوگوں کا امام پیشوا بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے مختلف امتحانات سے ان کو گزارا۔ 10 سال کی عمر میں گھر سے باہر نکال دیا گیا، بیوی بچوں کی آزمائش میں ڈالا۔ اسی طرح اللہ کے پاک نبی، آخری نبی، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ہر مصیبت میں، چونکہ شروع زمانے میں مخالفت کا دور تھا، سوائے چند لوگوں کے پورا مکہ آپ کے مخالف تھے۔ طائف کے سفر میں جو آپ کو تکالیف دی گئی اور اسی سال آپ کی سب سے پہلی لاڈلی بیوی
بیوی جو ہر موقع پر آپ کو تسلی دیا کرتی تھی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی طریقے سے آپ کے چچا حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اس لیے اس سال کو عام الحزن قرار دیا ہے۔ اب اس کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا، چونکہ آپ ایک غم سے نڈھال تھے اور مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ رشتہ داروں نے، ننہال والوں نے آپ کے ساتھ جو سلوک کیا، اور آپ کے جو ساتھ دینے والے تھے وہ بھی اس دنیا سے رحلت فرما گئے تھے، تو اب اللہ نے چاہا کہ ہم اپنے حبیب کو ایک بلند مقام عطا فرمائیں۔ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ حتیم کے اندر یعنی کعبہ میں عشاء کی نماز کے بعد آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ ام ہانی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی، وہاں ان کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ آج آپ کو اللہ سے ملاقات کے لیے چلنا ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ان کے اور بھی کچھ فرشتے تھے، ان کے ساتھ آئے تھے۔ وہاں سے آپ کو اٹھایا اور زمزم کے کنویں کے پاس لے گئے۔ زمزم کے کنویں کے پاس لے جا کر آپ کو لٹا دیا، اور وہاں لٹانے کے بعد آپ کے سینے سے دل کو نکالا گیا، اور جو اس دل کو زمزم کے پانی سے دھو کر اس کے اندر جو انسانی چیزیں ہوتی، انسانی مادہ، وہ نکال کر وہ نورانیت جو حضرت نبی علیہ السلام جنت سے جو تشتری میں لائے تھے، علم و حکمت کے نور، وہ آپ کے دلوں کے اندر لا کر فٹ کر دی، جس کو آج کہہ سکتے اوپن ہارٹ سرجری آج چل رہا ہے نا۔ یہ 1400 سال پہلے ہی اس کا ریسرچ ہو چکا ہے، سب سے پہلے ہمارے نبی علیہ السلام کا ہوا۔ یہ بات کہ آپ اس صدی کے پہلے، اس سے پہلے ہی، کیونکہ مسلمانوں نے اس پر ریسرچ کرنا بند کر دیا، غیروں نے ریسرچ کیا تو اس چیز کا علم حاصل کر لیا انہوں نے، کہ اوپن ہارٹ سرجری یعنی دوربین دوبارہ کیا جاتا ہے نا، اس میں خون نہیں گرتے، وہ سیفٹی ہوتا ہے، اچھا رہتا ہے، اس میں خون ٹپکنے نہیں دیا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ کو زمزم سے وہاں سے کنویں سے اٹھایا، تو آپ نے یہاں مسجد اقصیٰ تک سفر ہوا، لیکن ان کے درمیان بہت سے کچھ عجائبات آپ کو دکھائے گئے۔ یہ جگہ سرخ ٹیلے پر دیکھا روشنی ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ قبر پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، اور ایک جگہ سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کہاں کی خوشبو ہے، کیسی خوشبو ہے؟ فرمایا کہ حضرت فرعون کی بیوی، فرعون جو ظالم جابر بادشاہ تھا، اس کی بیوی آسیہ، جن کو ظلم و ستم کا اس ظالم نے نشانہ بنایا تھا، کہ ایمان سے پھرنے کے لیے ان کو ان کے معصوم بچے سمیت جلتی ہوئی یعنی تیل کے اندر ڈالا تھا، تو ان کے کیا کہتے ہیں، ان کی ہڈیوں کو جمع کر کے جس روئے زمین پر ڈالا گیا تھا، وہاں سے بولا یہ اس کی خوشبو ہے۔ اور بھی بہت کچھ عجائبات آپ کو دکھائی گئے، اور یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر براق نامی، وہ سواری کہتے ہیں کہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور خچر سے بڑا۔ براق کے معنی آتے ہیں اصل میں تیز رفتار، بجلی کتنی تیز رفتار چلتی، تو اس براق نامی سفر پر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئے۔ یہ زمینی سفر ہے آپ کا، فضا میں ہوا لیکن زمینی سفر اس لیے زمین صرف اس کو نہیں کہتے۔ مثال کے طور پر میں کرسی پر بیٹھا ہوں تو بھی زمین پر ہوں، مسجد میں ہوں، فرش پر بیٹھے ہیں آپ کو تو بھی مسجد کے اندر ہے، پنکھا مسجد کے چھت میں لگا ہوا ہے تو بھی مسجد میں ہے، لیکن یہ پورا مسجد ہی 500 کلومیٹر دائرے تک فضا یہ زمینی کہلاتی ہے۔ تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جو سفر ہوا ہے یہ زمینی سفر ہے، لیکن فضاؤں میں ہوا ہے براق نامی سواری پر۔ اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تقریباً 1300 کلومیٹر دور ہے، 1300 کلومیٹر دور ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، فلسطین میں ہے نا۔
جہاں آج کیا ہو رہا ہے اللہ حفاظت فرمائے، وہ مضمون بھی بڑا بھاری ہے اور شاید آپ لوگوں کو ذہن میں نہیں آئے گا اگر اس کی حکمت کچھ ہمارے بڑے معتبر علماء بزرگان دین نے بیان کیا ہے کہ ہدایت کے اصل میں دو خاص مسلمانوں کے مرکز ہیں۔ ایک ہدایت کا مرکز مکہ مکرمہ میں ہے، وہ کعبہ ہے، اور ایک مرکز ہے سیاست جو مسجد اقصی ہے فلسطین کی سرزمین میں۔ اور ہدایت جو ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہوتی، وہاں امن ضروری ہے، اسی لیے قرآن کریم نے کیا کہا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ اور سیاست چلتی ہے طاقت سے، پاور سے، اور سیاست کے اندر تبدیلی ہوتی رہتی ہے، یعنی نظام بدلتا رہتا ہے، کبھی کسی کی حکومت ہوتی ہے، کبھی کوئی اور آتا ہے، نظام بدلتا ہے۔ اور ہدایت اس کے اندر تبدیلی ممکن نہیں ہے، اس میں تبدیل نہیں ہوتی، اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تاریخ میں کبھی بھی مکہ مکرمہ میں کوئی تبدیلی نہیں آج تک 1400 سال میں۔ اور یہ بھی مسلم ہے، یہ بھی حقیقت ہے کہ سب سے پہلے ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں گھروں میں سب سے پہلا کون سا بنا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کعبہ، اس کے بعد مسجد اقصی بنائی۔ پھر ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہے؟ 40 سال کا فاصلہ ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی میں فاصلہ 40 سال کا ہے۔ اور بنایا کس نے؟ عام طور پر کیا کہتے ہیں کہ لوگ کہ سلیمان علیہ السلام نے بنایا، نہیں، جو تاریخ کے جاننے والے وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلی جو بنا ہوئی اس کی تعمیر وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہوئی، مسجد حرام کی بھی یعنی کعبہ کی اور مسجد اقصی کی بھی تعمیر سب سے پہلی تعمیر جو فرشتوں نے کی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جتنے بھی بنی اسرائیل میں انبیاء کرام آئے تھے ان کے لیے مرکز ہدایت اور مرکز سیاست مسجد اقصی ہی تھی، چونکہ ایک نظام کے اندر دنیا کے اندر ایک تبدیلی آنی تھی، ایک بڑا فیصلہ ہونا تھا، نظام کی تبدیلی آئے گی کہ جو سیاست و قیادت جو بنی اسرائیل کے پاس تھی وہ منتقل ہو کر امت محمدیہ کے پاس آنی تھی۔ یہ جو آج لوگ یہودی کہتے ہیں نا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے دنیا کے اندر کیا ہے، امامت کے، سیاست کے، حکومت کے قائل ہیں، جو آج جس لے کر وہ آج ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ دراصل ایک زمانے میں تھا کہ اس وقت ہدایت یافتہ قوم یہی تھی، یہودی تھی، اس دور موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک، اور ہدایت یافتہ قوم اس وقت دنیا میں یہی سمجھی جاتی ہے، اور قیادت و سیادت بھی اللہ نے انہیں کو دیا تھا۔ اور اللہ حکیم ہے، اور اس قیادت و سیادت کو، منصب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ میں منتقل کیا، اور یہ قیامت تک اب رہے گا۔ اس کے البتہ کچھ درمیان کے اندر کچھ وقفے کے لیے دجال کے پاس جائے گا وہ، لیکن کچھ وقفہ ہوگا اس کو، دجال کے پاس یہ قیادت و سیادت رہے گی، لیکن کچھ عرصے کے لیے، پھر اس کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کریں گے۔ کیونکہ مضمون بڑا گہرا ہے، سمجھ میں آنے والی نہیں، عام لوگوں کو نہیں آئے گی سمجھ میں۔ بہرحال میں معراج کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک براق پر سفر ہوا، یہ زمینی سفر ہے۔ پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہی، وہاں جو ہے یہ آسمانی سفر ہے۔ بیچ میں بہت سے کچھ عجائبات دیکھے گئے، آپ کو دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنے بدن کو نوچ خود اپنے ہی جسموں کو نوچ کر کھا رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ دنیا میں سود کھانے والے لوگ۔ کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا اسی رات میں کہ ان کی زبانیں جو ہیں بالکل لمبی ہو گئی، اور ان کی آواز جو ہے گدھے کی طرح،
اور یہ کون؟ کچھ عورتیں تھیں جن کی زبان لمبی ہے اور وہ گدھے کی طرح چلا رہی ہیں، گدھی کی۔ تو فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کے ساتھ زبان درازی کیا کرتی۔ آج ہماری بہت سی ماں بہنیں کیا کرتی ہیں؟ شوہر کے ساتھ بدتمیزیاں کرتی ہیں، ان کا ادب نہیں کرتے۔ ذرا اگر ڈانٹ دیے تو ایک بولتے ہیں مرد تو عورتیں کیا کرتی؟ 3-4 سنا دیتی ہیں۔ تو اس رات میں اللہ کے نبی کو وہ عورتیں دکھائی گئی جو دنیا کے اندر اپنے شوہروں کے ساتھ جو زبان درازی کرتی ہیں بیجا، ان کا کل قیامت میں انجام کیا ہونے والا۔ اسی طریقے سے ایک آدمی کو دیکھا کہ ان کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے، سر کے پرخشے اڑ جا رہے ہیں، پھر اللہ کے حکم سے پھر سر اپنی حالت پر آ جا رہا ہے، پھر اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ فرمایا کہ نماز میں سستی کرنے والے لوگ۔ آج جو لوگ معمولی بہانہ سے کئی وقتوں کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، کل ان کے ساتھ یہ انجام ہونے والا ہے۔ مہربان اور بھی کچھ عجائبات دیکھے۔ مسجد حرام جب پہنچے تو وہاں تمام سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام وہاں جمع تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام مصلی بچھائے آگے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تقدم۔ اللہ کے نبی کہتے ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید یہاں حضرت آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے نبی ہیں، وہ ابو البشر ہیں، ان کو پڑھایا جائے گا، لیکن چونکہ کچھ اور میں چیز دینا تھا کہ نہیں، آپ چونکہ تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس لیے امام و قیادت آپ ہی کو کرنی ہے، اور آپ کے توسط سے آپ کو امت کو ملنے والی ہے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو ہاتھ پکڑ کر آگے کیا، تو آپ نے تمام انبیاء کرام کی امامت کرائی مسجد اقصی کے اندر۔ کتنا بڑا مقام۔ آج مسلمانوں نے اس نبی کو کتنا تکلیف دیا ہے، کتنی سنتوں پر آج مسلمان جنازہ نکال رہا ہے۔ جس نبی نے تمام انبیاء کرام کو امامت کرائی ہو، اس لیے کہ بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انبیاء خود معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ نہیں ہوتے، اللہ اپنے دستے قدرت سے ان کو محفوظ رکھتا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک اتنے اونچے درجے۔ چنانچہ جب نماز پوری ہوئی تو آپ کو پھر وہاں سے معراج کا سفر ہوا، اور جہاں تک مقدر تھا وہاں تک آپ کے، اور باضابطہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کہ جب روبرو باتیں ہوئی، بہت سے لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، وہ دراصل خود کیا ہے، خود بھٹکے ہوئے، انہوں نے خود قرآن کو نہیں سمجھا ہے، دین کو نہیں سمجھا کہ معراج کا واقعہ اور اللہ تبارک تمام انبیاء کرام نے تو کیا ہے، آپ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عادات کا مشاہدہ کیا ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام ایک ایسے ہیں جنہوں نے خود بذات خود اللہ کو بیداری کے حالت میں بیدار کیا۔ اور عام طور پر جب کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو میزبان کیا ہوتا ہے، کچھ تحفہ لے کے آتا ہے نا، تو اللہ نے بھی پوچھا اپنے نبی سے کہ نبی میرے حبیب آپ اتنا بڑا سفر کر آئے ہیں، کیا لے کر آئے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس لیے کہ بندہ اپنے مولا کو کیا دے سکتا ہے، ساری خزانہ کا مالک تو اللہ ہی ہے، تو انسان اللہ کو کیا دے سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نماز میں پڑھتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں تک یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ تمام بدنی، مالی اور جسمانی یہ سب عبادتیں تیرے لیے ہیں، یعنی اللہ کے حوالے کر دیا، ساری چیزیں اللہ کو پیش کر دی۔ تو پھر اللہ کی طرف سے یہ جواب ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کا جواب ہے۔
تو چونکہ موقع اچھا تھا، چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین ہیں اور موقع پر کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور آپ کو چونکہ امت کا اپنی امت کا بہت فکر تھا تو وہاں بھی نہیں بھولے، فوراً کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر بھی سلامتی ہو اور ہماری امت میں جو نیک لوگ ہیں صالحین ہیں ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اس نبی پر قربان جائیں کہ وہاں بھی ہمیں نہیں بھولیں۔ عام طور پر جب انسان عاشق اور معشوقہ کی جب ملاقات ہوتی ہے تو آدمی تیسرے کو بھول جاتا ہے، کوئی یاد نہیں کرتا، جو لوگ دنیا کے چکر میں پڑے ان سے پوچھو، جو جس کا چسکا لگا ہے وہ تیسرے آدمی کو وہاں آنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ تو وہاں اللہ جو محبوب ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطلوب ہے، ملاقات ہو رہی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اپنی محبت اپنی امت سے بڑی محبت ہے تو فوراً سوال کر دیا۔ آج کا مسلمان اس نبی کو کتنا تکلیف دینے، جو معراج میں بھی اللہ کے دیدار کے سامنے بھی اللہ نے کے سامنے اپنے امت کی فکر رکھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو اس وقت جب یہ جواب ملا کہا تو اس وقت پورے جو جتنے فرشتے تھے آسمان میں سب نے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ تمام فرشتوں نے گواہی دی۔ چنانچہ وہیں اسی واقعے میں اللہ پہلے شروع میں نماز کا تحفہ دیا گیا، 50 نمازوں کا تھا، جب آپ لے کر آ رہے تھے تو جاتے وقت بھی ملاقات ہوئی، پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام، اسی طرح 7ویں آسمان بالترتیب 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، جب اب آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ملا، اللہ کی طرف سے کیا تحفہ ملا ہے؟ کہ 50 نمازوں کا تحفہ ملا ہے۔ کب 50 نمازیں نہیں پڑھیں گے، لوگ پڑھتے نہیں نمازیں، آپ جائیں اللہ سے کم کرائیں، بالترتیب یہ کم ہوتے رہے، 5 کم ہو کے جو ہے آخر میں جب 5 رہے تب بھی بھیجا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ جائیے، یہ بھی آپ کی امت 5 نمازیں بھی نہیں پڑھیں گی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اب مجھے شرم آتی۔ تو یہاں پر علماء نے ایک نقطہ اور لکھا ہے، وہ نقطہ یہ لکھا ہے کہ دراصل ملاقات تو تمام انبیاء کرام سے ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، حضرت ادریس علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام سے بھی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوئی، تو اس میں صرف موسیٰ علیہ السلام کیوں بار بار بھیج رہے ہیں؟ تو علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے یہاں کہ دراصل یہ واقعہ بہت سنا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دنیا کے اندر اللہ کو دیکھنے کی خواہش کی تو اللہ نے منع کیا تھا، لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ کلیم اللہ آپ کا لقب ہے، تو ضد کرے تو اللہ نے ترتیب بتائی گئی، ٹھیک ہے تم پہاڑ کا انتظام کرو، تو اللہ نے صرف ایک تجلی دکھائی تھی جس سے کیا ہو جائے، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو انہوں نے سوچا میں تو اللہ کا دیدار نہیں کر سکا، لیکن جو شخصیت اللہ کا دیدار کر کے آیا میں اس کا ہی دیدار بار بار کر لوں، اس لیے وہ بار بار ان کو بھیج رہے تھے۔ بہرحال جب یہ لے کر نماز کا تحفہ لے کر آئے اور جب وہ معراج کا واقعہ ہوا اور جب اس کا صبح خبر جب قریش کو دی تو قریش نے کیا کہ اس کا انکار کر دیا کہ ہم لوگ جب مسجد حرام سے مکہ سے جب مسجد اقصیٰ کا سفر کرتے ہیں تو ہم مہینوں لگ جاتے، کیونکہ اس وقت یہ فلائٹ وغیرہ نہیں تھی، ریل نہیں تھا، اور تم کہہ رہے ہو ایک رات تو رات سفر کیسے کر لیا؟ تو کیونکہ وہ کفار ماننے والے نہیں تھے، آپ کا انکار کیا نہیں، تو کچھ نے سوال کیا بھیجا، اچھا بتاؤ تو مسجد حرام گئے تو وہاں کی مسجد، وہاں کھڑکیاں کتنی تھی، وہاں کے دروازے کتنے ہیں، سوال کیا تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ کو سامنے کر دیا۔ قریش سوال کرتے رہے اور آپ دیکھ کر بتاتے رہے کہ فلاں جگہ کھڑکی ہے، اتنی ہے، اتنی ہے، تو سب ہکا بکا رہے گی۔
تو یہ معراج کا واقعہ جو مختصر واقعہ ہے، اس طرح قرآن کو جو آیت میں نے تلاوت کی اس میں اسی واقعے کو بیان کیا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کیا۔ لیلا، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا۔ یہاں مسجد اقصی کی اللہ تعریف کر رہے ہیں کہ جہاں بھی مسجد اقصی کا تذکرہ قرآن کے اندر آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حولہ بارکنا حولہ فرمایا کہ اس جگہ کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے، ظاہری اعتبار سے بھی اور مادی اعتبار سے بھی، کہ وہاں کی سرزمین بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی سرسبز و شاداب ہیں، اور وہاں پیداوار بھی اچھی ہوتی ہے۔ اور بتایا کہ دراصل یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ مرکز سیاست ہے۔ جب بھی دنیا کے اندر نظام تبدیل ہوتا ہے، اس کا تعلق مسجد اقصی سے ہوتا ہے۔ وہاں پر بڑی طوفان اٹھتے ہیں، اور جب نظام تبدیل ہوتا ہے تو وہاں بڑی شدت بھوک پیاس کی مصیبتیں آتی ہیں، جیسا آج مسجد اقصی کے حفاظت کرنے والوں پر ہو رہی۔ تو ایک میسیج ہے کہ نظام تبدیل ہو رہا ہے، نظام تبدیل ہونے والا ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے کہ جب آدمی انسان جب پیدائش ہوتا ہے بچہ، تو پیدائش ہونے کی جگہ کچھ اور ہے، اور جب پرورش پاتا ہے بچہ تو اس کی جگہ کچھ اور ہے۔ انسان بچہ پرورش پاتا ہے ماں کی چھاتی سے، تو پیدائش کے وقت چھاتی میں درد نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے جب نظام تبدیل ہوتا ہے، بزرگوں نے لکھا جب نظام تبدیل ہوتا ہے، جس جگہ اس کا تعلق ہوتا ہے تو وہاں ایک عجیب طوفان اٹھتا ہے۔ وہاں کے لوگ بڑی ہی مشقت میں اور مصیبت میں ہوتے ہیں، اس لیے کہ باطل سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو جب بھی علماء کہتے جب بھی دنیا کے اندر جب نظام تبدیل ہوتا ہے تو اس کا تعلق مسجد اقصی سے ہے، اس لیے کہ یہ مرکز سیاست ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ مضمون ذرا گہرا ہے لیکن سمجھنا چاہیے اس کو کہ جب بھی دنیا کے اندر، اس لیے کہ جو فیصلہ پہلے آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو سیدھا مکہ سے آسمان پر سفر کر سکتے تھے نا، اٹھا لے جا سکتے تھے، کیوں مسجد حرام لے گئے؟ پھر مسجد حرام سے کیوں آسمان کا سفر ہوا؟ ڈائریکٹ بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ چونکہ نظام تبدیل ہونا تھا، سیادت و قیادت تبدیل ہونی تھی، اور چونکہ اس کا مرکز مکہ نہیں ہے، اس کا مرکز مسجد اقصی ہے، شام کی زمین ہے، اس لیے معراج مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ یہ سمجھ میں اگر آ گیا یہ واقعہ، یہ سب چیز ہے، تو بہت سارے مسائل الجھنیں پیدا نہیں ہوں گی آج کی مسلم کہ مسجد حرام یعنی کعبہ یہ امن کی جگہ ہی مرکز ہدایت ہے یہ، لیکن مسجد اقصی مرکز یعنی نظام تبدیل وہیں سے ہوتا ہے۔ جب آپ واپسی جب معراج سے واپس آئے تو ڈائریکٹ بھی تو مکہ آ سکتے تھے، لیکن نہیں، کہاں؟ پہلے مسجد حرام آئے، پھر وہاں سے سفر ہوا مسجد۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ ایک نظام، ایک تبدیل لے کر آ رہے تھے، نماز کا تحفہ لے کر آ رہے تھے، اور چونکہ نظام کے تبدیلی کا تعلق مسجد اقصی سے ہے، اس لیے آپ پہلے مسجد اقصی، واپسی میں بھی مسجد اقصی آئے اور جاتے وقت بھی مسجد اقصی سے آپ کا آسمان پر۔ یہ جو آج ہو رہا ہے، اس سے ایک میسیج ہے کہ نظام تبدیل ہونے والا ہے، دنیا کا نظام تبدیل ہونے والا ہے اور ہو رہا ہے۔ اور جب بھی نظام تبدیل ہوتا ہے اور جس جگہ سے نظام تبدیل ہوتا ہے تو وہاں پر مصیبت کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، وہاں کے لوگ بھوک کا، پیاس
کی شدت میں مبتلا ہوتے اور آج مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ نظام تبدیل ہونے کا دور ہے، چھٹائی کا دور شروع ہو گیا، اور ہمیشہ تعداد زیادہ ہے ہوں گی لیکن تعداد نہیں۔ کبھی جبھی بھی آپ تاریخ کا مطالعہ کریں گے کہ جب بھی مسلمانوں کی جو ہوئی ہے فتح کامیابی، وہ تعداد کی بنیاد پر نہیں ہے۔ آج بھی ہمارے ملک کے اندر خود مسلمان ہندوستان کے اندر سرکار کے پاس جو ریکارڈ ہے 20 کروڑ ہے، اور اگر اصل کے اعتبار سے زیادہ ہے، لیکن سرکار کے پاس جو ریکارڈ ہے ہندوستان کے اندر کتنے مسلمان ہیں، 20 کروڑ مسلمان، لیکن کوئی پاور نہیں، کوئی پاور نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ نے فرمایا وہ کیوں؟ وہ اس لیے نہیں ہے کہ دینداری کے اعتبار سے اب مسلمان کھوٹے، اور جب دینداری کے اعتبار سے کھوٹے ہوں گے تو ان کا کوئی دبدبہ نہیں ہوگا۔ اب ہوگا کیا کہ چونکہ قیادت اور سیادت اب اسی امت پر رہنے والی ہے، تب ہوں گے کیا؟ ہوگا یہ کہ اب چھٹائی ہوگی، کسی غیر کو اللہ اس کے اندر ایمان تقویٰ داخل کر کے اسی کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا کے نظام بدلے گا۔ اور جو آج کے ہم لوگ مسلمان ہیں، شاید یہ کمزور مسلمان چھٹیں گے، ان کو جو ہے ان کے ساتھ کوئی، اس لیے کہ کمزوروں کا وہاں اللہ کے یہاں نہیں چلے گی۔ کسی غیر کو، یعنی اسی امت میں ہوں گے وہ، ان کے اندر کامل درجے کا دینداری ڈالی جائے گی، اللہ کا ڈر ڈالا جائے گا، اللہ کی محبت اس کے اندر کامل درجے کا ہوگا، کچے نہیں پکے ہوں گے وہ، چاہے وہ تھوڑے ہوں گے لیکن اسی کے ذریعے سے اللہ پوری دنیا کے اندر نظام کو تبدیل کرے گا۔ یہ ہونے والا ہے۔ تعداد نہیں دیکھی جاتی اللہ کے، افراد دیکھے جاتے ہیں۔ افراد کیسے ہیں؟ افراد پہلے تیار ہوتا ہے، اور اس وقت تو دنیا کے اندر کہتے ہیں وہ لوگ حق پر ہیں جو باطل کا مقابلہ کر رہے ہیں، جو باطل سے محاذ آرائی جنگ کرتے ہیں، وہ لوگ حق پر ہیں، اور جو لوگ اس کو فضول سمجھتے ہیں وہ اپنا انضام سمجھ لے کہ ہم کہاں ہیں، اس لیے جب دباؤ آئے گا چھٹیں گے وہ۔ تو یہ جو ہو رہا ہے یہ دراصل نظام تبدیل ہونے والا ہے، اور جب نظام تبدیل ہوتا ہے تو چھٹائی ہوتی ہے، اور اچھی چھٹائی ہوتی ہے۔ ظالم حکمراں کے ذریعے سے کبھی آسمانی زمینی عذاب آنے، مصیبت مختلف، اللہ کی عادت ہے، وہ حکیم ہے کہ ہر انسان کے ساتھ، ہر ملک میں رہنے والے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے اللہ کو علم ہے، لیکن ہوگی، کیونکہ نظام تبدیل ہونا ہے، انصاف قائم ہونا ہے، ظلم کا خاتمہ ہوگا، انصاف قائم ہوگا، تو یہ دنیا کے اندر طوفان اٹھیں گے، اور وہ حق پر ہوگا اس وقت جو باطل سے مقابلہ کرے گا۔ اور جب مسلمان کب بزدل ہوتا ہے؟ جب وہ موت سے نفرت کرنے لگتا ہے، جب اس کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو وہ کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ جب مسلمان کے اندر یہ دو صفتیں اگر داخل ہو گئی، موت سے ڈر اور دنیا کی محبت داخل ہو گئی، تو یہ مسلمان کبھی دنیا کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتا، اللہ اس کو چھاڑ دے گا، اب دوسرے کو پیدا کرے گا، چاہے وہ غیر قوم کو ایمان دے گا اللہ، اور ایمان دے کر اس کے اندر وہ پیدا کر دے گا، دنیا کی محبت کو ختم کرے گا، اور انہی کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ انصاف قائم کر دے گا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تتاریوں کے ذریعے سے کیا ہوا؟ وہی تتاری جنہوں نے ظلم و ستم کر کے ہزاروں مسلمان، لاکھوں مسلمانوں کو کیا ختم کیا تھا، لیکن اللہ نے انہی تتاریوں میں کچھ ایسے لوگ کو پیدا کر دیا جن کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامل ایمان کی صفات پیدا فرمائے، اور انہی کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ کیا۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو ہمیں اور آپ کی اپنی فکر ہے کہ ہم اگر ایسا نہ ہو کہ اس دور کا مسلمان چھٹے چلے جائے، تو یہ ہے کہ ہم اپنی ایمان کی فکر مضبوط کرنے کی فکر کریں کہ نظام تبدیل ہو رہا ہے، سستی سے، کاہلی سے اور نام کے مسلمان چھٹ جائیں گے، اس لیے کہ اللہ محتاج نہیں ہے، وہ غیر قوم کو ایمان دے سکتا ہے، اور دے کر اس کے اندر کامل ایمان والوں کی صفت پیدا کر کے اس کے ذریعے سے ظلم کا خاتمہ کر دے۔
اور مسلمان جو پوری زندگی مسلمان تھے وہ چھڑ گئے، چلے گئے۔ اس لیے یہ معراج کے واقعے سے سارا سبق ملتا ہے کہ ہم لوگ معراج کرتے ہیں نا، یہ حکمت سب اس کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا، مسجد اقصیٰ سے آسمان تک کا سفر ہوا، پھر وہاں جہاں تک اللہ کو منظور تھا وہاں تک ہوا، اور اللہ کی دیدار جو ہے بیداری کی حالت میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی۔ اور سفر اس لیے ہوا چونکہ بتایا گیا کہ نظام جو ہے اس کا تعلق نظامی تعلق، سیاست کا تعلق، سیاست کیا سمجھتے ہیں آپ؟ تو ہم تو سمجھتے ہیں لوگ کیا ہے سیاست جو ہے اصل کے اعتبار سے غلط نہیں، چونکہ آپ لوگوں نے غلط کر دیا ہے۔ سیاست کہتے ہیں یعنی نظام کو تبدیل، نظامی امور کے نام سیاست، یعنی جو نظام بنتا ہے دنیا کے اندر، جو نظام ہے جو چل رہا ہے اسی کو کہتے ہیں سیاست، وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ تبدیلی کا زمانہ ہے، یہ زمانہ تبدیل ہو رہا ہے، کروٹ بدل رہا ہے اور تیزی سے کروٹ بدل رہا ہے۔ تو اس وقت ہم اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ کیا ہوا گیا نوابی مسجد، جہاں کتنی تاریخی مسجد ہے، وہ زبردستی اتنی اجلت کے ساتھ کام کیا، ایک ہفتے کی مہلت دی تھی لیکن راتوں رات کیا مورتی رکھ کر پوجا شروع کر دی۔ یہ ایک میسیج ہے مسلمانوں کو کہ دور آنے والا ہے، آئے گئے اور شروع ہو چکا ہے۔ بابری مسجد بھی اب یہ ہوگا، اللہ حفاظت فرمایا گیا ابھی کیا ہوگا۔ لیکن اگر اسی اللہ کا نظام یہ بھی ہے کہ انہی مخالف فضاؤں میں جو کامل ایمان والا جس کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بنا لیتا ہے، اس کا ایمان بنتا رہتا ہے، اور جو بکھر گیا وہ چھٹ جائے گا۔ اس لیے ان حالات کے اندر ہم اپنے ایمان کی، اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کریں۔ ایمان کو مضبوط بنائیں گے تو حالات کا مقابلہ کر پائیں گے، اگر ایمان کمزور ہوگا، اس کے اندر شک پیدا ہوگا تو حالات میں چھٹ جائیں گے۔ اس لیے اس کو ہم سمجھنا ہے، نظام تبدیل ہو رہا ہے، اور نظام تبدیل ہونے کے ساتھ مصیبت آئیں گی۔ یہ نہ سمجھو کہاں ہو رہا ہے، کل آج ان پر ہو رہا ہے کل ہم پر بھی آئے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ جب نظام تبدیل ہوتا ہے اس کا تعلق سب سے ہوتا ہے، اور ہر قریہ ہر شہر سے تعلق ہوتا ہے۔ اس وقت جو حالات ہیں اس میں ہمیں زیادہ متفکر کرتے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کی اعمال کی فکر کریں، اپنے اندر سے غفلت کو ختم کریں۔ ایمان مضبوط ہوگا تو حالات کا مقابلہ کر لیں گے، اگر ایمان کمزور ہوگا تو نہیں کر پائیں گے، چھٹ جائیں گے۔ اور اللہ حفاظت فرمائے کہ موت بھی شاید ایمان کی حالت میں نہ آئے، اس لیے کہ اتنا پریشر ڈالا جائے گا، اتنا پریشر ڈالا جائے گا، اتنا پریشر ڈالا جائے گا کہ مسلمان ایمان ختم کر لے گا۔ یہ ہو رہا ہے، شروع ہو چکا ہے یہ، اور ہر فرد کے ساتھ بھی حالات آ سکتے ہیں کہ ہمارے اوپر اتنا پریشر ڈالا جائے گا، اتنی پریشر ڈالا جائے گا کہ ایمان کو ختم کر لے گا۔ لیکن جو مضبوط ہوگا جان دے دے گا، ایمان کا سودا نہیں کرے۔ کب؟ جب ایمان رچا بسا ہوگا تبھی نا۔ اگر کمزور ایمان ہوگا نہیں مقابلہ کر پائے، وہ دباؤ کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔